نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب کائنات نے اپنے کرم سے ہمیں اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اس حوالے سے جو ضروری علم ہے اس سے بھی ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ علم نفع بخش بھی ہو سکتا ہے اور ضرر رساں اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم اس سے علم نافع یعنی نفع دینے والے علم کا سوال کریں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے ہمیں نفع ہو، فائدہ ہو۔ بات یہ ہے کہ علم بذات خود تو یوں سمجھیے کہ ہتھیار کی طرح ہے، ایک ریوالور ہے، اس سے آپ دشمن کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کا کام بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ جرم کا راستہ بھی کھول سکتے ہیں، کسی بے گناہ کو بھی مار سکتے ہیں، لوٹ مار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ علم بذات خود برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ جیسے اب جب آپ اگر سائنس پڑھ رہے ہوں تو اس میں آپ کو فرمنٹیشن کے حوالے سے، خمیر اٹھانے کے حوالے سے علم دیا جاتا ہے جس سے شراب بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کیمسٹری کے اندر جو یہ چیپٹر پڑھے گا تو اس سے اس کو یہ تو معلوم ہو جائے گا شراب کیسے بنتی ہے، تو یہ جاننا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات تو اس وقت ہوگی جب اس علم کے مطابق کوئی شخص شراب بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا، جو شراب ہے وہ بھی خود قرآن نے کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کو ہمارے لیے حرام اس لیے کیا گیا کہ اس میں جو نقصان ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو نفع نقصان یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو علم کے حوالے سے فضیلت یہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ شیطان کے پاس ہم میں سے جس کے پاس جتنا بھی علم ہے اس سب سے زیادہ علم شیطان کے پاس ہے۔ فرشتوں کا استاد تھا اور اس کے علم میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اس کا علم اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکا، اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا، وہ راندہ درگاہ ہوا۔ وہ جو عابد اور زاہد ایسا تھا کہ کہتے ہیں زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جس پہ اس نے سجدے نہ کیے ہوں، اور علم کا عالم یہ کہ فرشتوں کو پڑھانے والا، لیکن وہ تکبر، وہ بڑائی وہ اس کو لے ڈوبی، راندہ درگاہ ہوا، ملعون ہوا، مردود ہوا۔ تو کوئی بھی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے یقیناً ہم رب کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اور اگر اس کے ظاہری فائدے کی طرف جائیں، اس سے لطف و لذت کشید کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ ہمیں اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب محاذ آرائی ہو دشمن سے، ہم لڑائی بھڑائی کے مرحلے پہ ہوں،
تو ہمیں بہت سی چیزیں دشمن سے چھپانی پڑتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو اور دشمن اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی تم بتاؤ تمہاری طاقت کتنی ہے، اسلحہ کیسا ہے، تمہاری پلاننگ کیا ہے، تو اگر آدمی سچ تو اچھی چیز ہے نا، سچ بولنا چاہیے، لیکن کیا دشمن کے سامنے سچ بول کے اپنے راز اس کو دے کے اور اپنی حکمت عملی سے اس کو آگاہ کر کے اپنا بیڑا غرق کر دینا، کیا یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اگر کوئی سچ اور جھوٹ کی بحث لے کے بیٹھ جائے کہ جناب وہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اس کو تو سچ ہی بولنا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور کہاں پر کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو رب کائنات نے ہمیں انسان ہونے کا جو شرف بخشا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اب یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت بہت بری چیز ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ عام آدمی یہ غیبت اور بہتان کو مڈل اپ کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، تمیز نہیں کر پاتا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ غیبت جھوٹے الزام کو نہیں کہتے، آپ کسی شخص کی ایسی برائی بیان کریں جو اس میں ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، وہ الزام ہے، لیکن آپ وہ برائی اس سے بتائیں جو اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے منہ پر وہ بتانا وہ آپ کے لیے مشکل ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں بیٹھ کر وہ برائی کرتے ہیں، تو اس کا عموماً مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی کریکٹر اسیسینیشن، اس کی کردار کشی، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو برا بنانا، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا بیٹا جو یہاں ماشاءاللہ اعتکاف میں ہے، ابھی بچہ تھا، تو کسی اپنے، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کسی فیملی ممبر کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں ایسی بات کی جو کہ یعنی غیبت کے زمرے میں آ سکتی تھی، تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ یہ غیبت کر رہے ہو، تو اس بچے نے جو مجھے اس وقت کہا تو اس سے بھی سوچ کی راہیں کھلی۔ اس نے کہا کہ نہیں بابا، میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر زیادہ اعتبار کر کے اس کی بات کو مان کے کہیں کسی دوسرے کا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو اس سے مجھے فوراً خیال ہوا کہ غیبت میں بھی دراصل نیت کا بہت دخل ہے، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اگر آپ کسی کو برا بنانے کے لیے، کسی کی کردار کشی کے لیے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اس سے کوئی ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار میں شراکت کا اس کے ساتھ کوئی آپ کا ارادہ ہے، لیکن اس کا یہ ماضی ہے، اس نے فلاں کے ساتھ کام کیا تو یہ حرکت کی، فلاں کے ساتھ کیا تو یہ حرکت کی، اور اب آپ اس سے بات کرنے چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ سوچ لیجئے۔ تو اب یہ برائی تو ہو رہی ہے اس کی، اور اس کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے، لیکن یہ غیبت اس لیے نہیں ہوگی کہ مجھے بتانے والا بتا رہا ہے کہ میں اس سے ڈیل کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں سامنے رکھوں، کہیں میں کسی نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں، اور اگر وہ خاموش رہے، مجھے نہ بتائے، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ سے اس سے ڈیل کے نتیجے میں میں کسی نقصان سے دوچار ہو جاؤں، اور جب مجھے بعد میں پتہ چلے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یا میرا عزیز، میرا دوست یہ سب جانتا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا، تو آپ بتائیے پھر اس سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عقل انسانی ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کی طرف ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ دیکھیے، آپ نے بات سنی ہوگی کہ ایمان کا سب سے مضبوط درجہ یہ ہے کہ کوئی برائی سنو یا تمہارے علم میں آئے برائی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اس کے بعد اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اس کو زبان سے روکو، بول کے منع کرو اسے تاکہ وہ باز آ جائے برائی سے۔ اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ پھر دل میں اس کو برا سمجھو، زبان سے نہیں روک سکتے، بولنا تمہارے لیے مشکل ہے،
ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کے خلاف حرکت میں آنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو چلو کم از کم اتنا تو کرو کہ دل سے اس کو برا سمجھو، تاکہ اس اچھائی کی طرف، اس برائی کی طرف تمہارا دل نہ مائل ہو جائے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ آدمی کس بات کو کس طرح سے سمجھتا ہے۔ صوفیہ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ علم ظاہر رکھنے والوں کے لیے تو ترتیب ایسے ہے، لیکن جو باطنی علوم کے ماہرین ہیں ان کے لیے ترتیب الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہاتھ سے آپ برائی کہاں تک روک سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کی آواز آپ کے ہاتھ سے زیادہ دور تک نہیں جائے گی، تو آپ زبان سے وہاں تک روک سکتے ہیں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے کمزور مرحلہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، کیونکہ ہاتھ کی جو رسائی ہے وہ سب سے کم ہے، اور اگر آواز سے روکیں گے، بول کے روکیں گے، تو زیادہ دور تک آپ روک سکتے ہیں۔ اور جو اہل دل ہوتے ہیں پھر ان کے دل کی جو طاقت ہے وہ آواز کی رسائی سے آگے ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقتور درجہ یہ ہے کہ آدمی پھر اپنے دل کی طاقت سے روکے۔ بہرحال یہ تمام باتیں یہ کہنے سننے میں کچھ اور ہوتی ہیں، جب عمل کی دنیا میں آدمی آتا ہے تو پھر اس کے نتائج کچھ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ عمل کا راستہ دکھاتا ہے، اور کبھی ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے عمل کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ وہ عمل سے عبارت ہے نا، ورنہ جو ہستی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ذرا سوچیے بیٹھے بٹھائے کیا نہ کر سکتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ایک چیز کے لیے ہمیں عمل کا راستہ دکھایا۔ اگر ہم اس عمل کے راستے کو اختیار کریں گے تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں علم نافع عطا فرما، اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں منافقت سے بچا، ہمیں دوغلے پن سے بچا۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں سیدھے سچے راستے پر استقامت عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بھی صحیح مثال بن کے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی صحیح تربیت اور رہنمائی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہونے کو ہے، اس کی رحمتوں برکتوں سے زیادہ حصہ عطا فرما، اور تو بہتر جانتا ہے کس کے کتنی سانسیں ہیں اور کون کب تک یہاں دنیا میں رہے گا۔ اور مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اپنے کرم سے آئندہ برس بھی ہمیں ماہ رمضان کی مقدس مبارک ساعت نصیب ہو۔ میرے مولا تیرا انعام و اکرام میسر ہو، تیرا فضل و احسان ہمارے ساتھ ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔